ایپیسوڈ 140۔ پرانے وقتوں میں حویلیوں کی تعمیر کے انداز میں ظاہری حسن اور شان و شوکت کے بعد مضبوطی کی اہمیت تھی۔ سب میں محلوں کا مشرقی طرز تعمیر ایک سا تھا۔ محرابی دروازے، گنگورے، برجیاں، کوریڈور جو حویلیوں میں راہداری اور محلوں میں غلام گردش کہلاتے تھے۔ گزشتہ صدی کی یہ حویلی اگر تباہ نہ کی جاتی تو شاید مزید 100 سال بعد بھی ایک قابل فخر تاریخی رہائش کا رہتی۔ اس کی تعمیر میں تیسرا اہم پہلو خفیہ راستے اور تہخانے تھے۔ ایک تہخانہ خود میں نے سیری میں دیکھا تھا اور انور نے تو وہاں زنجیر کے ساتھ سال سے زیادہ وقت گزارا تھا، مگر ان زمین دوز کمروں کے علاوہ بھی چند خفیہ تہخانے تھے وہاں۔ کچھ لوگ دیواروں میں فولادی تجوریاں نصب کراتے تھے تو کچھ انہیں فرش کے نیچے رکھتے تھے۔ چودھری صاحب ثروت تھے، انہوں نے بھی اپنے بیڈ روم میں مسحری کے نیچے یہ انتظام کر رکھا تھا۔ آرڈر پر منوائی گئی قد آدم فولادی تجوری تک پہنچنے کے لیے مسحری کے نیچے کا فولادی دروازہ مخصوص چابیوں سے کھول کے اوپر اٹھانا پڑتا تھا۔ اس کے بعد اندر اتر کے مخصوص کوڈ کے ذریعے تجوری کا دروازہ کھلتا تھا۔ یہ کوڈ ہندسوں یا حروف پر مشتمل ہوتا یا دونوں کا مجموعہ۔ انور نے مجھے بتایا کہ زر و جواہر، اینٹوں کی شکل میں ڈھلا ہوا سونا، ہر اینٹ 5 یا 10 تولہ کی، اور جائیداد کے تمام کاغذات اسی میں رہتے تھے، اور اس تجوری تک صرف سربراہ خاندان کی رسائی ہوتی تھی۔ اب تک 4 نسلوں میں ہر بڑے چودھری نے مرنے سے پہلے یا بہت پہلے ہی سربراہی کے اگلے امیدوار کو تجوری کے راز سے آگاہ کر دیا تھا۔ اب تک کسی کی اچانک موت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا وصیت نامہ مرتب کیے بغیر اور تجوری تک رسائی کا طریقہ بتائے بغیر دنیا سے چلا گیا ہو۔ انور نے کہا، 100 سال کی ہسٹری زیادہ نہیں ہوتی۔ حادثاتی موت کسی ہوائی جہاز کے کریش یا کار کے ایکسیڈنٹ میں نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ہمارے سب آباشداد کے قتل ہونے کے امکانات ہمیشہ روشن رہتے تھے۔ ایک مشین کے فولادی بازو نے پختہ فرش کو چند منٹ میں ادھیڑ کے رکھ دیا تھا۔ ملبہ ہٹانے کے بعد کرین نے فولادی تجوری کو یوں کھینچ نکالا جیسے بنسی سے لٹکتی ڈوری پانی کے اندر سے مچھلی کو نکال لیتی ہے۔ 6 فٹ کے قریب اونچی، 3 فٹ چوڑی اور گہری تجوری کو گھومنے والے بازو نے انور سے کچھ فاصلے پر ہموار زمین پہ رکھ دیا تو متجسس شائقین کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ محلوں کے اسرار تھے جو کبھی ان پر افشا نہیں ہوئے تھے۔ میں نے انور سے پوچھا، تو کھول لیتا اس کو؟ کھول لیتا اگر چابیاں ساتھ رکھتا، وہ اماں کے پاس رکھوا دی تھی میں نے۔ اب ان کے کمرے کے ملبے میں کیسے تلاش کروں؟ کوٹ کا تو پتا ہے۔ کیا چابیاں پھر بنیں گی؟ میں نے دلچسپی سے اس پراسرار فولادی کمرے کو دیکھا۔ مشکل ہے، ایسے کاٹنا ہی پڑے گا۔ ابھی دیکھو، کچھ لوگ خاک چھان رہے ہیں، مگر اس اندھیرے میں تو مشکل ہی ہے۔ اسی وقت ایک دیہاتی اپنی دھوتی سنبھالتا دوڑا، لو جی چودھری صاحب، دیکھ لو، یہی چابیاں ہیں۔ انور نے گرد آلو چابیاں دیکھ کر سر ہلا دیا۔ شاباش، اور جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اسے تھما دیے۔ یہ سوچا کہ جو سامان تو نے نکالا اسے کہاں رکھے گا؟ ایک صورت یہ ہے کہ مراد ہاؤس شفٹ کر دیں کل۔ دوسری آسان صورت یہ ہو سکتی تھی کہ یہاں کسی گھر میں رکھ جاتے، مگر یہاں کس کے گھر میں ہوگی جگہ؟ سب کے گھر چھوٹے چھوٹے ہیں اور بڑے ہیں، تب بھی خالی نہیں ہے۔ پر ایک گھر خالی ہے۔ کون سا؟ ریشم کا گھر، تیری سسرال۔ وہ مسکرا دیا۔ واقعی یار، خوب یاد دلایا، 2 کمرے ہیں وہاں آگے پیچھے، مجھے تو ایک ہی چاہیے۔ اب اس کام کا آخری مرحلہ شروع ہوا۔ انور نے ایک سابق فوجی کی نگرانی میں 3 افراد کو مامور کیا جو سارا سامان اٹھا کے لے جائیں۔ صرف تجوری شفٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ انور نے چابی لگا کے تجوری کھول لی۔ چابیاں تلاش کرنے والا اب لالٹین اٹھائے کھڑا تھا۔ اس نے انعام پانے کے بعد اپنی چادر سے تجوری کی گرد بھی صاف کر دی تھی۔ میں نے بہتر سمجھا کہ لالٹین اس کے ہاتھ سے لے کر اسے رخصت کر دوں۔ تجوری سے برآمد ہونے والا خاندانی خزانہ رازداری کا تقاضا کرتا تھا۔ جب انور نے زور لگا کے بھاری دروازہ کھولا تو میں نے لالٹین کی مدھم روشنی اندر پہنچائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خزانہ تھا جس کی مالیت کا وہاں کھڑے کھڑے اندازہ کرنا ناممکن تھا۔ انور نے 2 بوریاں طلب کی۔ ایک میں اس نے تمام فائلوں اور دستاویزات کو ڈالا، دوسری میں پہلے نوٹ ڈالے گئے۔ وہ سب بڑے نوٹ تھے جن سے 2.25 من گندم والی 1/3 سے زیادہ بوری بھر گئی۔ اس کے اوپر انور نے یوں سونے کی اینٹوں کو کھینچ کے ڈالا جیسے کنکر پتھر۔ یہ اینٹیں آج بھی دنیا بھر میں خالص سونے کی سرکاری گارنٹی کے ساتھ فروخت ہوتی ہیں اور عموماً 99.99% خالص سونے کی مہر رکھتی ہیں۔ ہر ملک کے خزانے کی اپنی مہر ہوتی ہے۔ انور نے سب سے اوپر طلائی زیورات ڈالے جو پرانی خاندانی بہوؤں کو شادی میں چڑھائے گئے ہوں گے اور خاص مواقع پر پہنے جاتے ہوں گے۔ اندھیرے میں نگینوں کی چمک سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کون سے قیمتی پتھر ہیں۔ میری عقل معاف تھی۔ میرے ذہن میں تاریخ کے نادیدہ اوراق آ رہے تھے۔ نہ جانے کس نے کتنے ارمانوں سے یہ خزانہ جمع کیا ہوگا، اس میں اضافے پر غرور کیا ہوگا۔ جائز اور ناجائز ذرائع کا اب کون گواہ اور کون راوی، کون مدعی اور کون منصف؟ آدھی دنیا فتح کرنے کے بعد جب سکندر گیا اس دنیا سے تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے، تو اس خزانے پر غرور کرنے والے بھی مٹی کے نیچے ہڈیوں کے بنجر بنے پڑے تھے۔
ہم پرانے گاؤں کے شناسہ تاریک راستوں پر سے گزرے. ہمارے آگے ایک شخص لالٹین اور لاٹھی لیے چل رہا تھا. ہمارے پیچھے 3 خاک نشین لاکھوں یا شاید کروڑوں کی مالیت کا خزانہ اور خاندانی نوادرہ ڈھوکے لا رہے تھے. 10 منٹ بعد میں اس مختصر سے تاریک احاطے میں داخل ہوا جہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی سوائے اس کے کہ اس ویرانے میں اب صرف یادوں کا بسیرا تھا. پرانی یادوں کی ایک فلم سی میری آنکھوں کے سامنے لہرا گئی. انور نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. چل اندر ورنہ ساری رات کھڑا سوچتا رہے گا. کمرے کی کنڈی میں تالا لگا کے چابی انور کے حوالے کر دی گئی. اس مختصر وقت میں جو اتنا مختصر بھی نہیں تھا اس گھر میں گزارے وقت کا ایک ایک لمحہ فلم کے فریم کی طرح میری نظروں کے سامنے سے گزرتا جا رہا تھا. انور نے مجھے گاڑی کا دروازہ کھول کے اندر دھکیلا. واپس آ جا ماضی کے میوزیم سے. کیا پتا تھا یہاں تجھے یادوں کے بھوت چمٹ جائیں گے. میں بیٹھا تو انور نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. کیا پھر نورین کا دورہ پڑا ہے؟ یار اب کچھ زخم کبھی مندمل نہیں ہوتے. میری بڑی خواہش تھی کہ ایک بار پتہ چل جائے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں. اور پتہ نہیں قدرت نے میرے ساتھ ایسا سنگین مذاق کیوں کیا. وہ فاطمہ بن کے سامنے آئی اور کبھی پتہ نہیں چلا اس کی اصلیت کیا تھی. وہ کہاں چلی گئی اور اب وہ زندہ بھی ہے یا نہیں. میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہوتی اور اسے بھی تیرا خیال ہوتا تو وہ کبھی نہ کبھی آ جاتی یا اس کا پیغام ملتا. اسے تو معلوم تھا کہ تو کہاں ہے اور تو کہیں گیا بھی نہیں پر وہ نہیں آئی. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ مجھے بھول گئی. رائٹ. میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھولنا تو ناممکن تھا. اتنا وقت ملا اسے. وہ آ جاتی اگر زندہ ہوتی لیکن وہ زندہ نہیں ہو سکتی. ایسے سنگین حادثے میں تیرا صحیح سلامت بچ جانا ایک معجزہ تھا. اس کی قسمت اتنی اچھی نہیں تھی. تو 1% چانس پر زندہ ہے. 99% چانس موت کے تھے. اس نے گاڑی کو گیٹ سے اندر موڑ لیا. ایک گارڈ نے ڈکی میں سے منہ بند بوری اٹھا کر اندر پہنچائی. وہ کمزور سا آدمی تھا اور اس کے وزن سے لگڑ بگڑ کی طرح چل رہا تھا. اسے پتہ چلتا کہ بوری میں کاٹ کباڑ نہیں کروڑوں کی دولت ہے تو پتہ نہیں اس کی حالت کیا ہوتی. انور نے لاپرواہی سے بوری کو گوشے میں رکھوا دیا اور فون کرنے بیٹھ گیا. اس نے شیخو پورہ کے ڈاکٹر محسن سے بات کی. میں یک طرفہ گفتگو سن کے اندازہ کر رہا تھا کہ پہلے دن کی رپورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں. وہ اپنا کام جانتے تھے اور ہمیں صرف تسلی دے رہے تھے کہ ان پر بھروسہ کر کے مطمئن رہیں. 10 منٹ بعد ریسیور رکھ کے اس نے مجھ سے کہا کہ شاہ جی کا چیک اپ جاری ہے اور بس ان کو ایڈجسٹ ہونے میں 2-4 دن سخت گزریں گے. پھر وہ اس اسپتال یا قید خانے کے ماحول کو قبول کر لیں گے. وہ واش روم چلا گیا اور دوسرے اسپتال سے خیریت معلوم کرنے کی ذمہ داری مجھے سونپ دی. میں نے اسپتال سے روبی کے کمرے کا نمبر مانگا تو گھنٹی بجتی ریشم کی آواز سنائی دی. کون؟ وہ نہیں جس کی آواز سننے کا تمہیں انتظار تھا. بھائی آپ بھی نا سارا دن کہاں غائب رہے؟ خزانہ سمیٹ رہے تھے. سونا چاندی ہیرے جواہرات سب اٹھا لائے. کہاں مل گیا خزانہ؟ پتہ کس نے بتایا؟ تمہاری سسرال میں دفن تھا یعنی اس حویلی میں جہاں تمہاری حکمرانی نہیں ہوگی چودھرائن. مجھے کوئی شوق نہیں چودھرائن کہلانے کا. شوق تو خیر بہت ہے مگر اب صبر کے دن تھوڑے ہیں. بعد میں انور گیا اپنی سسرال اور جتنا کباڑ تھا نا وہاں جمع کرا دیا. کیسی باتیں کرتے آپ؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو انور سے پوچھنا کسی اور کی بات کہاں سمجھ میں آئے گی تیری. اچھا یہ بتاؤ تمہاری سہیلی کیسی ہے؟ بہت اچھی. لو خود بات کر لو. دوسرے لمحے روبی کی آواز سنائی دی. آج کا دن اور رات مجھے زبردستی لیٹنا پڑ رہا ہے ڈاکٹر کے حکم پر لیکن میں نے اسے بتا دیا کہ کل میں بھاگ جاؤں گی جیسے میرے سسر محترم بھاگے تھے. روبی آج رات بھی ریشم ہی ہوگی تمہارے پاس. اسے سب بتا دو. وہ سیریس ہو گئی. کیا؟ وہی جو مجھے بتایا تھا. انور کو میں بتا دوں گا. مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگا کہ تم نے یہ بات صرف مجھے بتائی. تم کو بتا کے مجھے اچھا لگا تھا. اس میں برا ماننے والی کیا بات تھی؟ میرے لیے ہے. یہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا. اسی وقت انور کپڑے بدل کے نمودار ہوا. میں نے رسمی طور پر اسے مطلع کیا کہ دوسری طرف بھی سب خیریت ہے اور خود بھی نہا دھو کے تازہ دم ہونے اور لباس بدلنے چلا گیا. اب مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی. وہ رات بہت سنسان تھی. مراد ہاؤس پہ میرے ساتھ انور تھا اور ہم دونوں اس گھر کے مالک تو کیا باسی بھی نہیں تھے. کچھ دیر انور کی باتیں بے دہانی سے سننے کے بعد میں نیند کا بہانہ کر کے اٹھ گیا لیکن اپنے کمرے میں جا کر لیٹنے سے پہلے ہی مجھے خادمہ نے ایک پیغام دیا. سر جی کوئی آپ سے ملنے آیا تھا. کوئی نام بھی تو ہوگا آخر. اس نے کہا تھا وہ کل بھی آیا تھا. میں نے کہا کہ میں کیا بتاؤں کہ سرکار کب واپس آئیں گے. پتا ہوتا تو بٹھا لیتی. تم نے دیکھا اسے؟ بات کی تھی اس سے؟ نہ نام پوچھا نہ کام. میں نے برہمی سے کہا. وہ بوکھلا گئی. سر جی گیٹ والے نے مجھے بتایا تو. میں غصے میں گیٹ تک گیا لیکن وہاں نائٹ ڈیوٹی کے شفٹ والے کھڑے تھے. انہیں کچھ معلوم نہیں تھا مگر سیکیورٹی کے انچارج نے کہا کہ وہ معلوم کر کے بتائے گا.
کچھ دیر بعد وہ اندر آیا اور اطلاع دی کہ میرے اس ملاقاتی نے نام بتانے سے انکار کر دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ملک صاحب مجھے نہیں جانتے. وہ کل صبح آنے کا کہہ گیا تھا. میں حیران ہوتا رہا کہ میرا ایسا کون سا پراسرار ملاقاتی آ گیا جو اپنا نام بھی نہیں بتاتا. ایک بار پھر مجھے خیال آیا کہ وہ کون ہو سکتا ہے جو ملنے آیا تو مقصد ملاقات بھی نہیں بتایا, نام بھی نہیں اور اپنا پتہ بھی نہیں, حتیٰ کہ فون نمبر بھی نہیں. یہ مسئلہ صبح حل ہوا جب ملازم نے مجھے آہستہ سے دستک دے کر جگایا اور اطلاع دی کہ کوئی مجھ سے ملنے آیا ہے. میں نے گھڑی دیکھی ہی نہیں, باہر صبح کا اجالا تھا. اچھا اسے بٹھاؤ, میں آتا ہوں, مگر اندر لانے سے پہلے چیک کر لینا اس کے پاس اسلحہ وغیرہ نہ ہو. وہ تو جناب گارڈ چیک کر لیں گے. میں آتا ہوں تیار ہو کے, اس کے بعد چائے وغیرہ پہنچا دینا. میں نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے کہا. ڈرائنگ روم میں داخل ہونے تک مجھے تجسس ضرور تھا لیکن خوف کوئی نہ تھا. دشمن اس طرح بتا کے نہیں آتے اور نہ ہی چکر لگاتے ہیں. شاید کوئی ضرورت مند ہوگا. اتنا عرصہ میں چودھریوں کی فیملی کے ساتھ رہا اور اب سکندر شاہ کی فیملی کے ساتھ ہوں تو کسی کے لیے اجنبی نہیں رہا تھا. اس کے بعد ڈرائنگ روم میں قدم رکھتی جیسے بجلی سکوندی اور زلزلہ سا آ گیا جس نے ساری دنیا کو تیو بالا کر دیا. خود مجھے اپنا وجود یوں خلا میں محسوس ہوا جیسے کسی بگولے نے کاغذ کے پرزے کو فضا میں اٹھا لیا ہو. کہنے کو وہ وقت کا مختصر حصہ تھا, چند سیکنڈ جو پھیل کر اتنے طویل ہو گئے جیسے پھانسی کے کنویں میں لٹکے ہوئے شخص کی جان کنی کے لمحات. پھر اس نے کھڑے ہو کے کہا, ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ اس کے لہجے میں فاتحانہ تمسخر تھا. یہ تم ہو؟ تم سلمان احمد ہو؟ ہاں, اسی لیے تو اپنا نام نہیں بتایا تھا میں نے. نہیں, تم تو مر گئے تھے, تم کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا. مردہ زندہ ہونے کا واقعہ کو پہلے نہیں سنا تم نے؟ پر مردے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اس نے ہاتھ پھیلا کے کہا, دیکھ لو میں ہوں تمہارے سامنے. میں نے محسوس کیا کہ میرے سارے جسم پر چیونٹیاں سے رینگ رہی ہیں اور ٹھنڈا پسینہ پھوٹ رہا ہے. میں بیٹھ گیا. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, تم سلمان احمد نہیں ہو سکتے. میں نے خود دیکھا تھا, تم مر گئے تھے. اور یہ دیکھنے کے بعد کیا کہا تھا تم نے, یہ بھی تو یاد ہوگا. تم کوئی دھوکے باز ہو, مجھے بلیک میل کرنے آئے ہو. کوئی بلیک میل کیوں ہوتا ہے آخر؟ فرض کرو میں اسی لیے آیا ہوں تو بلیک میل کرنے کے لیے میرے پاس ہے کیا؟ میں یہ الزام تو عائد نہیں کر سکتا کہ تم نے مجھے قتل کیا کیونکہ میں تو زندہ ہوں. اسی وقت ایک ملازم چائے لے کر اندر داخل ہوا. اس نے میری حالت دیکھی اور مہمان کے قہقہے پر غور کیا مگر خاموشی سے چائے رکھ کے لوٹ گیا. تمہاری صورت بالکل سلمان خان جیسی ہے, میں مانتا ہوں. آواز میں نے کبھی نہیں سنی, پر ہو سکتا ہے کہ میں اس کا جڑواں بھائی ہوں, یہ ہم شکل. فلمی کہانی میں ایسا ہو جاتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں وہی ہوں. نہ فلمی دنیا کا سلمان احمد, نہ کوئی اور سلمان احمد جس کے تم نے کپڑے بھی اتار لیے تھے اور جیب میں سے 10 لاکھ نکال کر لے گئے تھے. وہ سکھر میں ایک ویران آصف زدہ حویلی تھی. مگر میں کیسے مان لوں کہ تم مرے نہیں تھے؟ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا, پھر بولا, نورین کو بلا لو, پتہ چل جائے گا. اس نے جیسے جیب میں سے دستی بم نکال کر میرے سامنے پھینک دیا. نورین؟ ہاں, اسے لے بھاگے تھے تم. چور, او چکر, ڈاکو, بے ضمیر آدمی. ایک لاش کے کپڑے اتارنا, اس کے 10 لاکھ اپنی جیب میں ڈالنا اور اس کی ہونے والی بیوی کو بھگا لے جانا, یہ کوئی شیطان ہی کر سکتا تھا. شٹ اپ, تم کوئی فراڈ ہو, سلمان احمد نہیں, اور چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تم نورین کو بلاتے کیوں نہیں آخر؟ اس سے پہلے میں پولیس کو بلاتا ہوں, وہ سب معلوم کر لیں گے. ہاں, مجھے پتا تھا تم یہی دھمکی دو گے. بلاؤ پولیس کو. تم جانتے نہیں ہو مجھے, میں خود معلوم کر سکتا ہوں تم سے. میں تمہاری کھال کھینچ کی گوشت کتوں کے آگے ڈلوا سکتا ہوں. تم اندر آ گئے ہو نام نہ بتا کے, مگر اس کے بعد کہاں گئے؟ قیامت تک تمہارا سراغ نہیں ملے گا. ہاں مجھے معلوم ہے, اور اسی لیے میں پکا بندوبست کر کے آیا تھا. میں بتا کے آیا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اگر میں واپس نہ گیا تو اس سے کہیں برا ہوگا ملک سلیم اختر, جو تم میرے ساتھ کرو گے. ملک سلیم اختر عرف خاور عرف فرید الدین. اس کے اعتماد نے مجھے محتاط ہونے پر مجبور کر دیا. اوکے, ہم بات کرتے ہیں, باقی باتیں بعد میں. پہلے مجھے نورین سے ملنا ہے, اسے بلاؤ. وہ ابھی نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ اسے جا کے بتاؤ کہ سلمان احمد آیا ہے. پاگل کے بچے, وہ ہوتی گھر میں تو تیری آواز پر ویسی آ جاتی, مگر وہ ابھی گئی ہوئی ہے کہیں. تم مجھے بتاؤ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ تمہارے دشمنوں نے تمہارا پتہ دیا ہے, اور جسے تلاش ہو اسے تو خدا بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ اپنا حق, مجھے نورین دو اور میرے 10 لاکھ. 10 کے 20 لاکھ دے سکتا ہوں, مگر نورین کی بات مت کرو. کیوں نہ کروں نورین کی بات؟ اس کے بغیر میری زندگی کوئی زندگی نہیں.
اگر وہ زندہ ہوتی تو میں ضرور تمہارے حوالے کر دیتا اسے۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ کیا نورین زندہ نہیں ہے؟ جھوٹ بولتے ہو تم، بکواس کرتے ہو۔ دیکھو آرام سے بیٹھو، میں بتاتا ہوں، نہیں سننا مجھے کچھ بھی۔ وہ میرے ساتھ گاڑی میں تھی جب ایک حادثہ پیش آ گیا، پل پر سے کار ریلنگ توڑ کے نیچے ندی میں گر گئی تھی۔ چھوٹے آدمی، لانتی، وہ مر گئی اور تو یہ جھوٹ بولنے کے لیے زندہ رہا؟ مجھے بتا دے نورین کہاں ہے، ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا، تیرا خون پی جاؤں گا۔ اس نے ایک دم مجھ پر جست لگائی۔ میں خود کو بچانے کے لیے ایک طرف ہوا۔ میری کونی میں شدید درد اٹھا اور چوٹ میرے سر میں بھی لگی۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو مجھے چھت اوپر نظر آئی۔ بیڈ میرے بائیں جانب تھا اور میں فرش پر لیٹا تھا۔ حقیقت کی دنیا میں واپس آنے میں مجھے دیر نہیں لگی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صبح ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ دیوار کی گھڑی اور میری کلائی کی گھڑی میں 9 بجنے والے تھے۔ میں کچھ دیر تک اپنے خواب کو یاد کرتا رہا۔ خواب اور خیال کی دنیا اسی طرح ایک ساتھ تھے جیسے دن اور رات۔ سونے سے پہلے کے خیالات نے خواب کا روپ دھار لیا تھا۔ غسل کے بعد مجھے اکیلے ہی ناشتہ کرنا پڑا کیونکہ انور بہت پہلے جاگ کے اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ وہ اپنے خاندانی دستاویزات اور نوادرات الگ کرنے کے بعد دولت کا حساب کرا تھا۔ یار میں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ ہاں میرا بھی یہ خیال ہے۔ پھر ایسا ہی میرے ساتھ ہوگا تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جہاں سکندر شاہ صاحب قیام فرما ہے وہیں اپنے لیے بھی جگہ دیکھ لیں۔ بہتر ہوگا فیملی سوٹ مل جائے۔ شاہ جی خیریت سے ہیں اور ابھی نہ ڈاکٹر کے پاس کچھ بتانے کے لیے نہ مستقبل قریب میں ہوگا۔ روبی نے خود فون کیا تھا دوپہر تک، اسے ریلیز کر دیا جائے گا۔ تجھے کیا ہوا؟ نیند نہیں آئی رات کو؟ یہی تو خرابی ہوئی، میں نے کہا، اور جو خواب میں ہوا تھا وہ سب بتا دیا۔ وہ ہنستا رہا۔ یہ نوٹ تو گن لیے میں نے، ہے تقریباً 40 لاکھ کی رقم، کچھ کم، مگر ترازو نہیں ملا سونا تولنے کے لیے۔ تجوری تو اب بیکار ہے، دوبارہ بنی بھی تب بھی کون استعمال کرے گا؟ لوہا ہے، جس کا دل چاہے اٹھا کے لے جائے۔ سوچ رہا ہوں یہ زیورات اور سونا سب بینک میں لے جاؤں اور اپنے نوکر میں رکھوا دوں، ہوتا رہے گا بعد میں مالیت کا حساب۔ جو لوگ اس طرح خزانوں کے مالک بنے بیٹھے رہتے ہیں اسی دولت سے خود کو کتنا طاقتور محسوس کرتے ہیں اور پرسکون اور پر اعتماد رہتے ہیں۔ حالانکہ مصرف کوئی نہیں رکھتے مگر دولت میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ انور بولا، میں تو نفسیاتی مریض ہی کہوں گا انہیں۔ نہیں یار، ایسی ہی روحانی طاقت ہے اور علم کی طاقت ہے۔ میں تو نہیں جا سکتا تیرے ساتھ، مجھے اپنے ملاقاتی کا انتظار ہے۔ ایک بار خواب میں آ گیا ڈرانے، اب دن میں کون آتا ہے؟ چل ڈر مت۔ وہ انور کے جاتے ہی آ گیا۔ مجھے گیٹ سے سیکیورٹی گارڈ نے مطلع کیا تو میں نے کہا، اچھی طرح تلاشی لو اس کی، پھر آنے دینا۔ اس وقت میرے ایک ہاتھ میں فون کا ریسیور تھا جس پر میں روبی سے بات کرا تھا۔ اس کا فون 1 منٹ پہلے ہی آیا تھا۔ انٹرکام کا ریسیور رکھ کے میں نے روبی سے کہا، میرا کوئی ملاقاتی آیا ہے۔ بہانے کر رہے ہو تم، میں نے کہا تھا کہ ہمیں لینے آ جاؤ۔ لا حول ولا قوت، میں ملاقاتی کو روک کے رکھوں گا، تم آ کے دیکھ لینا، اور تمہیں ڈرائیور لا سکتا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ میں نے فون بند کیا اور باہر نکل کر دیکھا تو وہ پیدل ادھر ادھر دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ 40 سال سے اوپر کا کمزور غریب صورت آدمی جس نے معمولی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ بہت غور کرنے کے باوجود بھی میں اس کو شناخت کر کے کسی فریم میں فٹ نہ کر سکا۔ میں نے اسے باہر پڑی کرسی پر بٹھا لیا اور پوچھا، تم پہلے بھی 2 بار ملنے آ چکے ہو، کون ہو تم؟ کوئی کام تھا مجھ سے؟ آپ مجھے نہیں جانتے سر، میرا نام ہے وٹھل، میرپور خاص کا رہنے والا ہوں، ابھی 2 ہفتے پہلے سکھر جیل سے رہا ہوا ہوں۔ سکھر جیل کے نام پر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر میں نے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کس جرم کی سزا کاٹ رہے تھے تم وہاں؟ کبھی کبھی جرم نہیں بھی کرتا کوئی بندہ سائیں، مگر سزا کاٹتا ہے، اور کبھی 100 جرم کرتا ہے سب کے سامنے اور سزا پھر بھی نہیں ہوتی۔ سب نصیب کی بات ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، مجھ سے کیا کام ہے تمہیں جو بار بار چکر لگاتے رہے ہو؟ آپ رمضان کو جانتے ہیں؟ پہلے میں نے انکار میں سر ہلا دیا، پھر مجھے یاد آ گیا، ہاں وہ بھی تھا ایک ایسا ہی شخص، جیل آتا جاتا رہتا تھا چھوٹے موٹے جرائم میں۔ سائیں جیل سب کے لیے جیل ہے، چھوٹا جرم کرو یا بڑا، وہ ٹھیک ہے نا جو بڑا جرم کر کے جاتے ہیں، ادھر بھی ان کی بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ چلو اگلی بار تم بڑا جرم کر کے چلے جانا۔ رمضان کی کیا بات تھی؟ میری رہائی کے آرڈر لگ گئے تھے جی جب وہ مر گیا، مار دیا گیا، اس کو اندر چوٹ لگی تھی، پیٹ کے اندر، اسپتال بھی دیر سے بھیجا گیا ورنہ وہ بچ جاتا۔ ادھر ایسا ہی ہوتا ہے، اس نے لڑائی میں کسی وارڈن کو تھپڑ مار دیا تھا اور وہ اس کو رات بھر مارتے رہے، اس کے منہ سے خون آتا تھا۔ میں بھی اسپتال میں تھا، بیماری کوئی نہیں تھی، جیل کے ڈاکٹر نے لکھ دیا۔ میں اور اس کا چھوٹا بھائی ایک کلاس میں پڑھتے تھے۔ سب نصیب کی بات ہے سائیں، وہ بڑا افسر بن گیا پڑھ لکھ کر۔ میرا باپ نشہ کرتا تھا، اسی میں سب ختم ہو گیا۔ وہ ایک بار جیل کے وزیر کے ساتھ دورے پر آیا تو میرے کو پہچانا،
اس کی مہربانی سے ڈاکٹر ہم کو اسپتال بھیج دیتا تھا، 2 ہفتے کبھی مہینہ، ادھر اچھا کھانا ملتا تھا اور سونے کو چارپائی۔ تو رمضان نے مجھے بولا کہ وٹھل ابھی مجھے نہیں لگتا کہ میں زندہ بچوں گا، تو میرا ایک کام کر، جب تو ادھر سے چھوٹے تو ملتان کی طرف ایک گاؤں ہے مرادہ والی، ادھر چودھری اصغر کی حویلی ہے، وہ ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں، چودھری اکبر اور چودھری انور۔ انور کا یار ہے ملک سلیم اختر، اس کو ملنا۔ میں نے کہا کہ دور ہے لیکن میں جاؤں گا اگر بہت ضروری ہوا تو۔ 1 ہفتے بعد وہ مر گیا۔ پھر 23 مارچ کو سب قیدیوں کی سزا میں 1 مہینہ کم ہوا تو میری رہائی ہو گئی۔ 10 دن لگ گئے مجھے یہاں آتے۔ میں سسپینس میں وٹھل پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کیوں ملنے کے لیے کہا تھا رمضان نے؟ ایک دن اس نے بولا سائیں کہ کاغذ قلم لا، جو میں بولوں وہ لکھ لے۔ پھر مجھے سنا کہ کیا لکھا ہے تو نے؟ وہ ان پڑھ تھا اور میں نے خیر سے 10ویں کا امتحان دیا تھا، پر میں فیل ہو گیا تھا۔ میں نے لکھا، وہ بولتا تھا بڑی مشکل سے۔ سب لکھنے کے بعد میں نے اس کو سنایا تو اس نے بولا ٹھیک ہے۔ میں نے اس کے انگوٹھے پر پین سے سیاہی لگائی تو اس نے کاغذ پر انگوٹھا لگا دیا جو میں نے لکھا تھا اس کے نیچے، اور بولا کہ ابھی دیر سے صحیح، میں نے اقرار کر لیا، آگے جو مرضی مولا کی، معافی دیوے نہ دیوے۔ اگلے دن وہ مر گیا۔ کیا تھا اس کے بیان میں میرے لیے؟ وٹھل نے پرانے سویٹر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے قمیض کی جیب سے ایک پرانا سا میلا لفافہ برآمد کیا اور میری طرف بڑھا دیا۔ اللہ سائیں کا شکر ہے کہ میری ذمہ داری پوری ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے آسمان کی طرف دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ ابھی میں جاتا ہوں۔ ایسے نہیں، تم نے اتنی دور سے آنے میں تکلیف کی ہے۔ تکلیف کیسی سائی؟ اپنی تو زندگی ایسے گزری ہے، کبھی اندر کبھی باہر، مار کھاتے دھکے کھاتے۔ اپن بھی کسی دن ایسی خلاص ہو جائے گا جیسے رمضان ہوا۔ دیکھو تم جب چاہو یہاں آ سکتے ہو، کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ آپ کا بڑا مہربانی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پرس میں جتنے نوٹ تھے وہ سب نکال لیے۔ یہ رکھ لو۔ وہ اندازاً کچھ 7,000 روپے تھے۔ نہیں سائیں، اس سے زندگی تو نہیں گزرے گی، لیکن میرے کو خیال آئے گا کہ میں نے ایک اچھا کام کیا تو اس کی قیمت بھی لی۔ آپ میرے کو خوش ہونے دو سائیں، ہم بڑا خراب آدمی ہیں، بڑا گناہ گار ہے۔ وہ پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اسے گیٹ سے نکل کر نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھا۔